رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی, ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرنی ہے, لیکن آپ نے ذرا محبت والا پڑھنا ہے. اب سمجھتے ہیں محبت والا؟ ایک بار جی, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. وہ جب بھی کہا جاتا ہے نا احباب سے کہ محبت والا پڑھنا ہے, تو احباب تھوڑا سا اونچا پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی اے جی محبت والا. اللہ محبت کا آہستہ یا اونچے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی آ گئی تو یہ محبت والا بن گیا, بلکہ محبت کرنا دل کا فعل ہے دراصل. اس لیے محبت والا درود وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے, عمر ہم نے گزار دی زبان پہ ہی, دل تک ہم آ ہی نہیں رہے. حالا یہاں تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں. 15 سے شروع کریں تو میرے خیال سے 65 تک 70 تک بیٹھے ہیں. اتنے طویل سفر ہم نے طے کر لیے, لیکن یہ جو زبان سے دل تک کا سفر ہے یہ تو 5 سال والا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ چھوٹی انگلی اگر دل پہ رکھیں تو لو جی اتنا سفر ہے. تو طے کی یہ نہیں کسی نے, ہم نے عمر زبان پہ گزار دی ہے. کل بھی اللہ ادھر تھا, آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر تھے, آج بھی ادھر ہی. اقرار باللسان تو ہے, لیکن وہ تصدیق بالقلب والا معاملہ بنا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ دکھ ہے, لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ مصباحی صاحب اللہ نو زبان تو دل سے کیوں لے کے جانا. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. پیسے آلو سانو وظیفے پوچھ دے ہو جی, یہ پوچھتے ہیں سارے حضرت, لیکن دکھ ہے کہ اے پوچھتا کوئی نہیں. میں نے وہ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا میں نے حضرت, وہ یہ 2024 چل رہا ہے, 19 سال ہو گئے حضرت. اللہ اور اللہ کے رسول کو جان دینی ہے. آج تک ان 19 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب اللہ ایتھوں ایتھے کیویں ہے. ترس گئے سننے کو یہ کان کہ کسی دن کو یہ بھی پوچھے گا, لیکن ایسی حضرت جی مادیت پرستی ہے اور ایسی دنیا داری کا غلبہ ہے کہ یہ پوچھتا کوئی نہیں. اور پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں کہ تو 19 سالہ چی تھک گئے ہیں, قربان جاؤں میرے دادا شیخ, آپ نے کم و پیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا. حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت. 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو سیال کوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ کوئی پوچھتا جا کے. دروازہ آپ نے کھلا رکھا جیسا. بڑا سونا بولتے تھے, بڑا خوبصورت بولتے تھے. اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت. اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت. میں آہستہ بولتا ہوں, گفتگو میں ٹھہراؤ ہے. حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے.
حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس سے. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے. حضرت 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے. اور پھر حضرت کا لو جی انہوں نے بھی بیان سی بیٹھنا جب بچے نہیں نہیں بیٹھ جاؤ تسی قبلہ پھر سب بیٹھو. خطاب کے دوران ایک اور خطاب، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی بڑے ہونا ہے. تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے. حضرت میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا یار حضرت کو گل سنائی چھڑنے نہیں دنیا آئی ہے. لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی. خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی اتھے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا وا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت. اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بہت لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت. اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت. لیکن بڑا کم بولتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کتوں دور ہوا. پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا. حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں. اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو وہ تھکے آیا ہوں، میں تو ہو سکتا کہ جو اور ہی پڑھ چڑھا. اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، نہیں ان کو سمجھ آتی. تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا. تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے. پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی. وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی. اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازاں میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر جو ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضوی شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہو؟ کیا نام ہے جس کتاب کا؟ لیکن انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے.
امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے حضرت. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی سال سزا دے دی جاتی ہے حضرت. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے حضرت. اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے پتہ دے کرو بھلا کیوں چکنے لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی پھر قلم بک جاتے ہیں, پھر کرسیاں بکتی ہیں, پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت, کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو, ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتنے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے حضرت صاحب, اتنے کسی نے نہیں وکنا بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوہ, آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر, آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے, نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے, نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. یہ پاکستان دے جج نہیں, اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا, میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے لیکن کرتے ہوئے یہی تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا حضرت, لیکن فرماتے پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک باغی ہوتا ہے, باغی ہوا. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو, بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے, ایک رات دے. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا. وہ آپ فرماتے کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی, نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر رسول سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا, کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو. اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نابینا بھی تھی, بوڑھی بھی تھی, اندھی بھی تھی, روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب, یہ جڑے تسی پیسے ساڑھے دے سٹ دے ہو نا, یہ بس, لیکن جنہاں دا حق کے انہاں نوں دو جا کے حضرت صاحب. یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت نہیں جی 20 نکل آیا. یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب, یہ 20 میرے کلے دے نہیں, یہ 20 میرے اکیلے کے, اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت. وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے, اللہ نے بنایا ان کو حضرت. ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں, میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انصرام کر کے آیا تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے, تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں. پہلے کس کی ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میرے امی ابو دے بھی, اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, میرے غریب رشتہ داراں دے بھی نہیں ایسا. پھر وَالْيَتَامَى, پھر یتیماں دے بھی نہیں. پھر وَالْمَسَاكِينَ, پھر مسکیناں دے بھی نہیں. کم پتہ کہ تو خراب ہوندہ ہے, تو کہنا کہ میں بھی دوی کلیں کھانا ہے. پھر وہ کی کردہ ہے, پھر وہ لاندہ ہے کھچ حضرت. پھر دکھ ہے بیٹا, نہ تو اب قرآن کھولتے ہو, نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہم لگی ہے. آپ جاتے ہو سجے کھبے, اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے, کاروبار رک گیا ہے, کاروبار تباہ ہو چلے ہے, تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ,
اے 20,000 یتیم دے ویسن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. انہاں 20 وچوں مسکین دے ویسن تو انہوں دیتے. پھر وہ کی لاندا ہے کھچ لاندا ہے. ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا, پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں. ساڑھے تے وارس اٹھو پاوے نا. لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے, امی جی نے, پھر رشتہ دار نے, پھر یتیم نے, تو پھر مسکین ہے ایسا. اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں, اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا, پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاتھ سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاتھ تو بچ. اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. اور دوسری بات حضرت, جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو, کل ساڑھے تو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں ہے. حضرت صاحب اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑی لو پوچھا, میں دادا بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو, ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی بھائی, میری گاڑی کھڑی ہے حضرت, کی کہوں گا دلو, کی جواب دیاں گا. آپس میں بیٹھے ہیں, ہاں جان کی میں چھٹنی ہے, مولوی سلیمان حاضر ہے, کڑی دا سوال ہو گیا ہے, اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی, ٹائم تو بھی وہاں دی سی, ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنے ہوا سی, 2.5 لاکھ دی کڑی, 2 لاکھ دی, کی جواب دینا. مولوی سلیمان ہوری پسے پہ آئے نے. پھر کی ہونا, ایک یتیم نے اٹھ پڑنا ہے, جن میں گھر گیا, انہیں کہنا ربا چل منگی پنی بڑی مہنگی سوں, لیکن اے وے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدار ہے, چل جان دے ہے. اس کو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے, سامنے بے نماز بیٹھے ہیں, آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے, مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوں گے. کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن پتر اسی انہاں دی مننی, اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے, اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں, علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ کے جائے گا, ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, امیر صحابی ہیں. تو سب تڑا میرا کی بنے گا. ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی, جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالی ہو, شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے, میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائے, اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا, دروازہ کھولا, آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا, تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ وہ بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا, صفائی کی, تازہ پانی بھر کے لایا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, کو لے کے اماں کے پاس, اماں کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا, اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے, اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آیا.
अब फरमाते मैंने कहा अम्मा तू तो झूठ बोलती है, तुझे नजर आता है। उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मेरे नजर नहीं आता। अब फरमाते मैंने कहा कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए? तो लिखा है उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। उसने कहा आने वाले पता इस तरह चला क्योंकि मैं नवाला चबा ही नहीं सकती, दांत कोई नहीं। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो वो पहले नवाला खुद चबा के नरम करते हैं, और जब उसको मजीद चबाने की हाजत नहीं रहती तो फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं और मैं नवाला निकल जाती हूँ। पता कैसे चला? पता ऐसे चला आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा, मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए है। पढ़े होते सी हजरत है ये कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो गरीब के जनाजे पे भी नहीं जाते। बहरहाल हजरत 10 मिनट मेरे पास रह गए। इस्लाम तो कहता है कि हजरत बेगानों के मुंह में जाके नवाले डालो, लेकिन दुख की बात यह है आज तो हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम हैं। ओ पे बह के डीकते रहते हैं खेड़े वेले को साडे मुंह है भी बुरकी पाए। और मैं उलमा बैठे हैं पुत्र, बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है कि हजरत बड़े बेटे क़यामत वाले दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अपने वालिदैन के कातिल, अपने वालिदैन के कातिल हैं। क्योंकि हजरत जब हमारे माई बापों को ये वो हार्ट अटैक आता है ना कि ब्रेन हैमरेज होता है, तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट बना देता है और उस पर लिख देता है कि बाबे के मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना है। वो ये तो लिख देता है कि बाबे की हरकत कल्ब रुक गई, लेकिन वो इससे आगे नहीं लिखता कि भाई बाबे की हरकत कल्ब रुकी क्यों, बाबे के कल्ब के साथ औलाद कि ये अगली वजह हजरत इन फरिश्तों ने कि औलाद ने इन दिलों के साथ क्या सलूक किया कि ये दिल आखिर रुक गया। इस दिल पे कितने तूफान आए और एक दिन ये दिल तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका। और साहब जापान वाले 125 पे जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले 100 पे जा रहे हैं, साढ़े इतने 55-60 तो बाद पुग जाते हैं सारे। वजह क्या है? क्योंकि दिल के साथ होती बड़ी बुरी है। सही बात है, दिल के साथ बड़ी बुरी होती है इधर मेरे साथ। मैं मिसाल के तौर पे आज तो खैर कल जुमा है, मैंने सियालकोट वापस जाना है। ये पीछे 3 दिन का हमारा दौरा था KPK का, तो मैं दौरे से वापस आया तो मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, तो जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अगर वो जाग रहा है घर है तो पूछता हूँ कि भाई इब्राहिम 3 दिन के लिए जा रहा हूँ क्या लेके आऊँ? तो उसने हर बार की तरह यही कहना होता है बाबा गाड़ी लेके आना। तो ये मुझे बात याद है तो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन होना क्या है कि वक्त बदलना है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चारपाई पे आ जाऊंगा, फिर इब्राहिम जाना शुरू कर देगा। और एक दिन इब्राहिम जाने की तैयारी में होगा, उसकी बीवी उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े वगैरह तैयार कर रही होगी। बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पग्गें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरू कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पूछता पे वो 3 दिन नहीं चलना वहां की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, जी कुड़ा ने ना वो मार छड़दी है। साढ़े चू कोड़ कोड़ के 65 दियां 70 ते पुग जाते हैं सारे, वो कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाए। देखो जो उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया, डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका क्यों, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं ज़ाहिर लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर वो ज़ाहिर फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी हड्डी को तस्वीर फर्ज है तेरी, तो बच्चे नहीं देखते। फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ, मतलब फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है। और मेरी होता है कि चल अब निकल बस,
لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے. میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے. اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا, اس نے دکان سے نکلنا, اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے, اس کو تسلی ہو جانی ہے, تو اس نے پھر دکان سے. لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا. تڑے خیال میں بھول جڑا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سا, نکل جانی سا, سختی برداشت کرنی سا. لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں, لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے, چلا کے دیکھنا ہے. لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے, پھر کیا ہوگا, پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی. اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا. اس لیے پتر دھیان رکھیو, جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو, انہیں دا چاہ کریو. فرمایا یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے, یہ لائٹ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو. پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے, یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جنم سے سٹن گیا, اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر, میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے حضرت, مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, اور تھو پڑی لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا, میں نے مدرسے سے واپس آنا, والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ, اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا مجھے کی ہوئے. وہ پتر آج بڑی درد ہوں گئی تو کم نہیں ہوئی. تو میں کہ چلو لیٹ نہیں تو درد کٹ دیے, گولی کھا دیے. میں باری چک لیں اور میں باری رہ پڑا. امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے, کیوں میں نے وہ نگار کرنا ہے. میں نے عرض کیا امی حافظ قرآن تے لوکا لئی ہیں تڑا تے میں نوکر. باری پھیر لی, پھر میں حضرت پانڈیا نو ڈے پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی امی کو آٹا گوند کے دیا ہے. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تے کڑی ہوئی, داڑھی والی کڑی. لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں کی لی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں, اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پمیں وکے نہ وکے, تو پھک بھی بیچن جائے گا تیری فک بھی وکے گی. میں نے عرض کیا تھا, میں نے عرض کی حضور او کیا ہوں. فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں. اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی, میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی ہے. کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترس دینے اس کی کیا پہ کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کاکن. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا. اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی بار مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا تھا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن اس پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ کی. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی جاؤں جی
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਮਾਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਾ ਹੀ ਲੜਾ, हजरत अलामा डॉक्टर ये वो ठीक। लेकिन पुत्र वो दुनिया में एक ही था जो मुझे इस तरह बुलाया करता था, ओए सुलेमान, वो एक ही था, लेकिन वो चला गया। तो मैं कोई पुत्र अल्फाजी नहीं कर रहा, अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। अब तरसती हैं कान में सवास को कि तू आवाज आए, ओए सुलेमान। तो मैंने जलेबी जाके रखनी किया, मैं बुझी होता हूँ जलेबियां बड़ियां बसाने ते लैके आए आ लैन दा हर चौथे दिन मिठा मरदा के उन्हीं खा के चुप। फिर थोड़ी देर बाद चल दे जो लै ही आए, मैं दरद खोल के एक पेश करनी, एक खानी, स्वाद नहीं है दे एक और, हर सब दूसरी खानी तो आंखों में आंसू आ जाने, फिर रो के दुआ करनी, या अल्लाह मैनू खुश करदा है तो इनू खुश रखी, मेरा मुंह मिठा करदा है तू एदा मुंह मिठा रखी। साहब माशाल्लाह सदात तशरीफ फरमाए, राजरा सईदा नूं वेखो दुआवां लगो, लेकिन पुत्र याद रखियो जड़ा घरों भुखा बाहरों भी भुखा। जे पुत्र तेरे नाल तेरे माँ प्यो दियां दुआवां ने फिर हर थापी तेनू काम देगी, ते जे पुत्र माँ प्यो दियां दुआवां नहीं तो बड़ियां थापियां मिस कोई नहीं काम आनी है। जरूर निकली दुआवां। और मैं अक्सर क्या करता हूँ पुत्र, हमें तो अंदाजा ही नहीं है ये है क्या। मैंने क्योंकि मैं वालिदैन की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, और फिर अबू स्कूल ही नहीं दाखिल करवाते थे, हमेशा मार दिया ने, लाडली औलाद थी, कला कला पुत्र सा। बड़ा कह के मामू ने खाला ने मुझे 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल दाखिल करवाया, इसलिए हर लिहाज से लेट था। मैट्रिक भी लेट किया मैंने, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो अल्लाह ने सोच बदल दी, कॉलेज छोड़ा और मैं हिफ्ज़ उर्दू से निज़ामी के लिए निकला। पेंडा क्योंकि लंबा था इसलिए अबू जी से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर मान लगे बस दुआ करें यार सा वफा करें तेरे मुकम्मल मौलवी बनने तक, तो बाकी तो पढ़ जाके। मैं लाहौर आ गया, वाले साहब आबना में मुलाजिम थे, पीछे बहुत कुछ हुआ, 2 बार खंबे से गिरे, ये बागी टूटा हुआ था, ये हाथ अबू जी का जला हुआ था। इसलिए तुम अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि यार तुम्हारा दिल कैसे मान जाता है गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए ये मेरी माँ की दुआ है, तुम्हें उसकी मजदूरी बोल दी। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता ये जुमला, लेकिन फिर मुतर किसी से कोई जाती रंजिश नहीं, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हमने स्टेजों पे बेइज्जतियां की हैं। क्योंकि देखे ना हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक फरमा रहे हैं कि पहले अबू बकर को अपना कलाम चेक करवा जाके। यहाँ कोई अपना कलाम चेक ही नहीं करवाता किसी को कि मेरा ये कलाम सामने बैठों पे क्या असर डालेगा। भाई हमने ही आपको स्टेजों पे बताया ना कि कोई ठीक है कि कोई विच अबू भी आ गए, कोई विच भैणां भी आ गई, कोई विच भरा भी आ गए, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू। हमने ही आपको ये देन दिया है कि कार सिर्फ अम्मी चाहती है कि तू कार आ, अबू अलू भावें मर जा, भरा अलू भावें तू लैंड गड्डी थले आ जा, ते भैन अलू रस्ते च तेन भावें को गोली मार चढ़ेगा। हमने ही आपके देन बनाए हैं ना पुत्र कि घर में अगर प्यार करता है आपको तो सिर्फ आपकी अम्मी करती है। हमने ही आपको बताया, कोई कहता नहीं पुतकारा। उन कारी साहब पे गुस्सा करने मेरा की कसूर है? हमने ही बताया आपको पुत्र, हमने किसी को बताया होता तो आपको बताता पुत्र कमजोर कलाम में क्यों प्यो नहीं प्यार करता। और मैं फिर आपको पुत्र अपने घर लिए चलता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ। आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं अलीपुर शरीफ में अलग, पहला मगरिब से इशा के बाद 2 हैं, कम पेश मुझे 12 लग जाए, 12 साढ़े 12 1 बज जाएगा फारिग होते होते। और नारोवाल का सियालकोट से कम पेश 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 1.5 घंटा मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुंचूंगा। जब तक अब्बू हयात रहे कभी हजरत इस तरह नहीं हुआ कि मैंने जाके दरवाजा खोला और अबू जी हाथ में तस्वीर पकड़ के सेन में चक्कर ना काट रहे हो, मैं जाना आ गए हैं, चल ठीक है, जाके तो अपनी मंजी ते लेट जा। एक दिन मैंने कहा मौलवी सुलेमान उन्हें भावें माफी लग जाए, लेकिन बुढ़ा प्यो जड़ा सारी रात जागदा है तेन माफी नहीं लभनी, पक्के लित्र तेरे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं बुझी मेरा रोज का काम है 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 पौने 4, तुसी क्यों नहीं सोंदे है? मैं कहन लगे चले जिदा एक ही पुत्र होए रोई सड़कते हुए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी हो। लेकिन हमने खुद ही आपको सुनाया है, कोई कहता नहीं, हमने खुद ही आपको सुनाया है।
یہ صرف امی نو پیار ہے، ابو نو تے تیرے نال پیار ہے۔ اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں۔ تو یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے۔ یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا، پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہوئے ایک ہی ہو گیا۔ لیکن تب تک اکثر و پیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کا منہ پیش 6-7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے، تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے تھے، تو ابو جی اٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے، کو انگوٹھا لانا ہے جا کے۔ تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا۔ میں نے نہیں، میں ابو جی چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے، ہاتھ دھوئے، موٹر سائیکل نکالا، ابو جی پیچھے بیٹھے، ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے۔ اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ۔ میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، اور دھونے کی کوئی عادت نہیں، ٹیشو سے صاف کریں، آئیں لگ جائے گا۔ میں حضرت نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، 32 روپے کا میرے خیال سے آیا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں۔ تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیاں میریاں مٹ گئی۔ پتر بڑا دھیان کریو، انہاں دا بڑا لحاظ کریو، انہاں نال بڑا پیار کریو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے، لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ پھر ہمارے رشتہ داروں کا دھیان رکھیو۔ پھر یہ بیٹا سا، لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں آخری بات اور بات ختم، پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے۔ پھر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ، کہ میں یتیم، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے، ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے اور وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی تھے، ساڑھے انداز بدل جاندے ہیں، رشتہ دار بدل لیں گے، یار دوست چھوڑ دیں گے، پنڈ چھوڑ دیں گے، محلہ چھوڑ جی میرا سٹیٹس نہیں۔ تو کیا ہوا تیرے سٹیٹ؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا، ہوں بھی ٹٹی کرنا ہے، کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا، منو کی بدلے ہے مسیح؟ پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا، ہوں بھی تو پیشاب، پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کیا اب تو کو سونا نکالتا ہے اندر سے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یاروں کو ہو کیا جاتا ہے یار، 4 پیسے آگے چلے یار، ہلکے کھا، کیوں کلے کھان لگائیں؟ تو کنی دیر کھا لیں گا کلیان قریب؟ تینوں ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا، تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر، تے جے سارے نو رلا کے کھلائیں گا، میں لکھ کے تھلے سائن کراں گا، جے ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی۔ یہ تو وکری بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کسی۔ یہ کو 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے، مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا، انہوں نے کہا وہ نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے ٹیسٹ کرائے،
फैटी लिवर आ गया जी। उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि ये नहीं खाना, और 7 दवाइयां भी काफ़ी लिख दी। मैं गड्डी च आया तो मैं आखना, मैं या अल्लाह डॉक्टर कौन होंगे बंद करना था, लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नियमत मेरे ते बंद करन। जड़ियां याद सन वो भी मनिया, जड़ियां नहीं याद सन वो भी मनिया, और माफी मंगी, या अल्लाह बंद ना करिए, और भी बंदा हुआ जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा। हजरत साहब 1 हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद ना करे। नियमतां तेरियां, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना, तेरियां नियमतां ने बंद भी तू ही करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर निशाना है बंद तू ही कर रहे। अल्लाह जड़ी कोई हुई है माफ कर। गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना, खाना हर की। मैं एक हफ्ता दसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना इधर आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैंने वेख के कहना लगा साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक हो गए। है सब कलियां कितनी देर खा लवांगे, हन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है। तो जो रल खाओगे जो आखिरी साह तक खाओगे, वो कभी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना, बंद तो तां करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद नूं खवाना है, वो आपे खान तो पाक औलाद तो पाक। फिर क्यों बंद करता है? बंद उदों ही करता जो असी कलियां खाने हैं। वो का जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे, रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। देखिए एक बार रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा। आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। उन नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाए। बड़ा जैसा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियां दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्हों पहला पहला पुत्र दे, तो ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो ये सी तो यही दुआ देनी, क्योंकि साबिदू मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड की वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं होगी। मजा ही गल का फिर आना है। मैं ऐसे भी तुम मना कर छड़े, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया वा, फिर मुझे किसी का क्या डर है। और अल्लाह सलामत रखे। है गुजर पुत्र आमानी हजरत अली पाक दा वा, ते चमड़ी जो डर उंजी निकल गया, चमड़ी जो डर उंजी कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है। अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो नाम फिर मुहम्मद अली रखना। तो मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, एवं मेरे कदम रोड़ पड़ तो फिर बनाना आलम दीन है। उन्होंने कहना पुत्रा लैंड क्रूजर लैके देवगा, तो बह के चुप फटे देने ने एक बारी फड़ के, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।